ہوگی کہ میرے پاکستان کا نام بدنام ہو, اور کچھ لوگوں کی وجہ سے اگر ہمارے پاکستان کا نام بدنام ہوتا تو یہ بالکل بھی اچھی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ صوبیہ مہر. صوبیہ, مجھے بتائیں کہ اگر ہم بات کریں اپنے پاکستان کی, اور یہاں سے جو لوگ دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں پر جا کے پاکستان کی جو امیج ہے کچھ اچھی پورٹری نہیں کرتے, ٹھیک ہو گیا. ریسنٹلی بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ سعودیہ میں 2 پاکستانیوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ہیروئن بیچی ہے انسٹیڈ آف کے محنت کرنے سے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, کیا ریویوز ہیں آپ کی اس چیز کو لے کر؟ آپ کا کویشچن سن کے پہلے تو میں بہت شاکڈ ہوئی ہوں, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا. میں پاکستان کو پریزنٹ کرتی ہوں, میں پاکستانی ہوں, اور میرے پاکستان کا جہاں نام آئے گا, چاہے میں پبلک میں ناؤن نہیں ہوں, بٹ مجھے تکلیف ہوگی کہ میرے پاکستان کا نام بدنام ہو, اور کچھ لوگوں کی وجہ سے اگر ہمارے پاکستان کا نام بدنام ہوتا تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں. اور میرا ان دونوں سے نہیں بلکہ سب سے یہی کہنا ہے کہ پلیز کائنڈلی آپ کو اگر پیسے کمانے ہیں تو آپ محنت کر لو, زیادہ کر لو محنت, مطلب دن رات ایک کر کے محنت کر لو, کچھ اور طریقے سے پیسے کما لو, بٹ یہ نہیں کہ آپ پاکستانی ہو, پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہو, آپ کے نام کے ساتھ پاکستان جڑا ہوا ہے, آپ کا پاسپورٹ جو پاکستان کو پریزنٹ کرتا ہے, آپ نے اس کی بدنامی کیا. آپ دونوں نے صرف اپنے دونوں کو نہیں بلکہ پورے اوور آل ہمارے پاکستان کی ہر بندے کو آپ نے ڈیگریڈ وہاں پہ فیل کرایا ہے. تو مجھے تکلیف ہوئی ہے اس بات کو سن کے ہی, بہت برا لگا ہے مجھے. پاکستان کو اکثر ہم لوگ سننے میں ہمارے آتا ہے کہ یار پاکستان کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا, تو بہت تکلیف ہوتی ہے یار. ہم لوگ اتنے اچھے, مطلب ہماری عوام اتنی اچھی ہے, پیار کرتی ایک دوسرے سے, ان کے اندر دل میں بہت زیادہ نا ہر ایک کے لیے جذبات اور پیار ہے. یہ ہماری پبلک کے اندر ہے, لیکن وہ شو کروائے نہ کروائے وہ الگ بات ہے. لیکن اگر یہ چیزیں آپ جا کے آؤٹ کنٹری پہ کر لیتے ہو تو وہ زیادہ آپ ڈیگریڈ فیل کرتے ہو. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, یا اگر جو ہماری نیبر کنٹری ہے انڈیا, یا ویسے بھی کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کیا وہ اپنے ملک کی امیج کو اس طرح سے پورٹری کرتے ہیں وہاں پہ جا کے؟ اگر میں دوسری کنٹریز کی بات کروں تو مطلب دوسرے بھی ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں, یہ سچ ہے. چاہے وہ میں کسی کنٹری کا نام نہیں لوں گی, اوور آل کنٹریز کی دنیا کی بات کر رہی ہوں, سب کنٹریز میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں یہ سب چیزیں. بٹ سب سے میں تو اپنے پاکستان کے لیے ریکویسٹ اور دعائی کر سکتی ہوں کہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیز ہمارے پاکستان کو بدنام نہ کریں. رہی دوسری کنٹریز کی بات تو وہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے, کیونکہ حرام آپ جب تک کما سکتے ہو وہ آپ کا چٹکی میں اڑ جائے گا, کہیں نہ کہیں نکل جائے گا. تو تھوڑا محنت کر کے کما لو, تھوڑا عزت سے کما لو, شاید آپ کا نام بھی اچھے سے بن جائے. اب آپ نے اپنے فیوچر بھی برباد کی, اپنی زندگی بھی برباد کر دی, اور کیا ملا آپ کو؟ اور سب سے زیادہ بدنامی ہم پاکستانیوں کی ہوگی, جو پہلے ہی لوگ پاکستانیوں کو بہت برا کہتے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھی امیج کریٹ کرے دوسری ملکوں کے سامنے, بٹ اللہ پاک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت دے دے. بس میں تو دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گی یہاں پہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں پاکستانیوں کی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستانی جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بڑی ایک بری سی امیج جو سی ہے نا وہ دیکھنے کو ملتی ہے. اکثر ہم سوچ رہے ہیں, بلکہ خبروں میں سن رہے ہوتے ہیں کہ آج پاکستانی یہاں پر یہ کام کر کے چلے گئے, یہ کام کر کے چلے گئے. اب ریسنٹلی سعودیہ میں ایسا ہوا ہے کہ 2 پاکستانی تھے, وہ بیچارے وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن غلط کاموں میں ملوث ہو کر ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی اعلان کیا گیا, یعنی کہ پھانسی کا ان کو سنایا گیا ہے. تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پاکستانی باہر جا کے ایسے کیوں کرتے ہیں, کیوں بری امیج دکھاتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو پاورٹی ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ, تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے. اور لوگ باہر کیوں جاتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے, روزگار کی تلاش میں وہ بہت باہر جاتے ہیں. باہر بہت زیادہ انہیں لیبر کرنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کے انہیں ایک معقول روزگار ملتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں لالچی ٹائپ کے جو شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں, تو اس طرح کی نیگیٹو جو ہے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتی ہیں, جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ تھوڑا کام کرنے سے, تھوڑا رسک لینے سے پیسہ زیادہ ملتا ہے. جی یہ وجہ ہے. تو اس کے پیچھے کس کی غلطی ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ قانون صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا, لیکن اگر ان کو یہاں پر سزا دی جائے گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے باہر کے ملک کے جا کے بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر پاکستان میں آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی اچھے طریقے سے ہو, سب کو جو بھی مجرم ہیں ان کو سزائیں ملیں, تو یہ لوگ باہر جا کے بھی انہیں پتہ ہوگا. اور ایسا نہیں کہ اس ملک کے قانون سخت ہیں تو اس وجہ سے وہ ڈرے رہیں گے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہاں سے ہم بچ کے واپس بھی آ گئے نا تو یہاں پہ سامنا کرنا پڑے گا عدالتوں کا, جو بھی سزا ہوگی وہ بھگتنا پڑے گی. تو انصاف کا نظام جو ہے مضبوط ہونا چاہیے, سزائیں جو ہیں سخت ہونی چاہیے. بے شک بہت زیادہ سخت سزائیں نہ ہوں, لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کہیں پر بھی جا کے اپنے ملک کی بری امیج نہیں دکھانی چاہیے. ہم جتنی مرضی محنت کرنی چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ غلط کام نہیں کرنے چاہیے جا کر. جی جی بے شک. میں ابھی آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں 2 سال چائنا میں رہ کے آیا ہوں. وہاں پہ لوگ اس طرح, ہمیں کبھی نہیں لگا کہ ہماری کوئی چیز جو ہے نا غیر محفوظ ہے. وہاں پہ ہم اپنی بائکس کھڑی کر دیتے ہیں جہاں پہ پارکنگ ایریا ہوتا ہے,
کوئی انہیں چھیڑتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سزائیں ہیں نا وہ یہ نہیں کہ ہاتھ کاٹ دو یا کسی کو سزائے موت دے دو, لیکن ان کی جتنے بھی پیسے کمائی ہوتی ہے نا زندگی کی وہ چھین لیتی ہے حکومت, اور ان کو اگلے آنے والے کئی وقتوں تک ایز اے جو لیبر کام کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کے جو اداروں میں, اور وہ کافی عرصہ تک جو ہے نا کام کرتے ہیں گدھوں کی طرح, لیکن ان کو پیسے نہیں ملتے صرف اس سزا کی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے یہ غلط کام کیا تھا. مطلب ان کے اندر ایک خوف ہے نا کہ غلط کام کیا ہمیں یہ چیز مل گئی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ خوف تو ہے ہی نہیں ہے. جی انسان کی فطرت میں آپ دیکھیں نا, انسان کو شیطان بہکاتا ہے, کئی چیزیں ہوتی ہیں, انسان بڑی دفعہ کمزور پڑ جاتا ہے کہ میں یہ چیز حاصل کر لوں. ایک مہنگی گاڑی کو دیکھتا ہے تو خواہش جاگتی ہے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. تو بات یہ ہے نا کہ اللہ جسے دیتا ہے نوازتا ہے ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں یہ بھی ہوتی ہے کہ وسائل کا جو غیر منصفانہ جو تقسیم ہے ملک کے اندر, کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ امیر کر دیا گیا ہے, ان کو وسائل دے دیے گئے ہیں کہ اس طرح آپ پیسہ کمائیں, اور جو غریب لوگ ہیں وہ ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں, طبقہ نیچے ہی رہتا ہے. تو یہ تقسیم بھی ختم کرنی چاہیے, غیر منصفانہ جو وسائل کو تقسیم کرنے کی جو روش ہے ہماری حکومتوں کی یہ بھی ختم ہونی چاہیے. سب کو برابر کے موقع ملنے چاہیے پیسہ کمانے کے, دولت مند ہونے کے, خوشحال ہونے کے, تو اس سے بھی جرائم کی شرح بہت کم ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, اگر ہم بات کریں اپنے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی, تو پاکستانی اگر کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بڑا برا امیج پیش کرتے ہیں پاکستانیوں کا, ٹھیک ہو گئے. بالکل اسی طرح سعودیہ میں ہوا ہے کہ وہاں پر 2 پاکستانی ادھر لیبر ورک کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن وہ وہاں پر جا کے ڈرگس بیچنا اسٹارٹ کر دیا انہوں نے, اور جب سعودیہ کی پولیس ان کو پکڑا ہے تو ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا اعلان کیا گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ وہاں پر جا کے پاکستان کی اچھی امیج دکھانے کی بجائے بری امیج دکھانا شروع کر دیتے ہیں؟ ایسے اس لیے کیونکہ وہ پاکستان میں نا ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اگر یہاں پہ کوئی پکڑا بھی جائے تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو, یا اثر رسوخ ہو تو وہ مطلب بچ جاتے ہیں. اس لیے مطلب وہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے کہ غلط کام کرنے. وہ تو اس لیے جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے, ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم بچ جائیں گے, اس لیے وہ باہر جا کے غلط کام کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر اس کی تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے, اس وجہ سے جو پاکستانی وہاں پر جا کے ایسا کرتے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کو سمجھانا چاہیے؟ جی سمجھانا چاہیے, پر ایک جو عادی ہوتے ہیں نا وہ کیسے, مطلب اگر یہاں پہ ہم قانون کا امپلیمنٹ کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, اگر ہم یہاں پہ پکڑیں گے اور نہیں چھوڑیں گے ان کو تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. صحیح ہو گیا. تو اس کے لیے مطلب کہ ہمارا جو قانون ہے وہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا یہاں پر, اس لیے لوگ وہاں پہ. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, وہ بھی وہاں پر جا کر اپنے ملک کی بری امیج پورٹری کرتے ہوں گے؟ ہاں کچھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ جو ہے وہ صحیح ہوگا, کچھ ہوتے ہیں, پر باہر کے جو ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے نا کہ وہ پاکستانیوں کو زیادہ تر وہ پاکستانیوں کو بلیم کرتے ہیں, اور باہر کے جو ہے نا وہ کوئی سلجھے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ قانون کا امپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں, اچھے شہری ہوتے ہیں. اچھا پاکستانی سدھرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو پاکستانی, ہم بھی نہیں سدھرے تو وہ کیسے سدھریں گے؟ لیکن اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہم تو اچھی امیج پورٹری کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں کچھ اچھا بتائیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن ان کی کیا پرابلمس ہوتی ہیں ایسی, کیا مجبوری کے تحت آ کے وہ ایسا کرتے ہیں؟ سمجھ میں آتی ہے ان کی مجبوری, لیکن مجبوری میں ہارڈ ورک کر لیں تھوڑا سا. ہاں ایسا ہے, پر کچھ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہارڈ ورک کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, پر سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا. جیسے کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں, کچھ اچھا امیج ڈالتے ہیں اور کچھ برا ڈالتے ہیں. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر آپ کی فیلنگ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی خیریت سے, میں بالکل ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں پاکستانیوں کی, تو جب وہ سعودیہ میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, ریسنٹلی بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ 2 لوگ ہیں جو پاکستان سے سعودیہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں ایز اے لیبر, لیکن وہاں پر جا کے انہوں نے اچھا کام نہیں کیا اور ان کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی ہے, یعنی کہ انہوں نے ہیروئن بیچی ہے وہاں پر جا کر, اور ایک اچھا امیج پورٹری نہیں کیا پاکستانیوں کا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا, پہلے تو ان کو اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے. سیکنڈلی جو میں یہی سمجھتا ہوں شاید وہ کسی پسماندہ علاقے سے ہوں گے, یا انہوں نے کسی مطلب غلط ماحول میں وہ بڑے پلے بڑے ہوں گے, اس لیے ان کو یہ کام کرنا پڑا وہاں پہ زیادہ پیسے بنانے کی وجہ سے. باقی امیج ہمارے ملک کا تو ویسے بھی ہمارے جو حکمران ہیں ماشاء اللہ سے آپ کے سامنے بیکاری ہوتے ہیں, وہ سعودیہ سے بھی مانگتے ہیں, تو پھر اس لیے سعودیہ والوں نے رویہ کیا, ان کو
लटका दिया होगा, यही करना पड़ा होगा उनको। तो ये बेसिकली हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हुआ है, कुछ हमारे हुक्मरानों की वजह से, कुछ हमारे पसमानदा लोगों की वजह से। क्योंकि यहाँ हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग मुआशी तौर पे बहुत पीछे हैं। जिसके पास है वो बहुत कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ उल्टा ही करना पड़ता है कुछ करने के लिए। सही। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि उनको पाकिस्तान में रहकर ही काम करना चाहिए? लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात भी करें तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो यहाँ पर रहकर काम कर सके। ठीक हो गया, तो फिर दूसरे मुल्कों में जाकर वो ऐसे काम करते हैं, दूसरे लोग भी तो जाते हैं उनके, आपको लगता है कि वो भी ऐसे ही काम करते होंगे जाकर? नहीं, बस मैंने आपको बताया कि वो माहौल का ही फ़र्क होता है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर गलत सोसाइटी में होऊंगा, मेरे जहन भी गलत होगा, मुझे गलत लोग कहीं भी दुनिया में मिल सकते हैं। अब उनका माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए उनको ये उनका मेरे ख्याल से ये पर्सनल ही मामला है। बाकी मुल्क का इमेज हमारा पहले से ख़राब है। अगर मेरे ऊपर हो तो मैं तो कोशिश करूँगा, हम अगर कर सकें तो अपने मुल्क का इमेज अच्छा करना चाहिए। सही होगा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो जब वो किसी भी बैरूनी मुल्क में जाते हैं तो एक अच्छा इमेज पाकिस्तान नहीं दिखाता वहाँ पर जाकर। ठीक हो गया, स्पेशली जो लेबर लोग होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सऊदीया में भी हुआ है कि 2 लोग थे पाकिस्तान से, वो सऊदीया गए हैं काम करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके ड्रग्स बेचना स्टार्ट कर दिए और अब उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो क्या रिव्यूज़ हैं आपके इसके बारे में? ये बिल्कुल हमारे लिए एक शेमफुल व्यूज़ ही होंगे, क्योंकि आप देखें ना कि पाकिस्तान कितने थर्ड लेवल के मतलब हमारा जो इमेज है वो उस तरफ जा रहा है। हाँ, कुछ लोग हमारे यहाँ हैं मतलब जो अच्छा इमेज नहीं दिखा रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारा इमेज बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं हमेशा, लाइक बिजनेसमैन हो गए, आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो अगर दूसरी की बात की जो मतलब जो जाते हैं ख़ास तौर पे नीचे वाला तबका जो वहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कमाएँ और ज़्यादा से, क्योंकि और पास उनके पास कोई हल नहीं होता, उनके पास ना एक ही चीज़ होती है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही गलत है और जो मतलब उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं। तो इसके लिए यही हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानी लोग बाहर जाके दुनिया अपना इमेज ख़राब करते हैं, बाकी लोग भी दूसरे नहीं, मेरी बात सुने, हर मुआशरे में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ पाकिस्तानी ऐसे हैं, हाँ लोग हैं, कुछ लोग हमारे में हैं, कुछ लोग अगर देखा जाए हर कंट्री के अलग, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता, ठीक है, हर लोग अलग होते हैं। वो मतलब जिनकी वजह से एक मुआशरा मतलब ख़राब होने लगता है। अभी देखें ना, कहते हैं कि एक मछली बीमार हो तो पूरे पानी गंदा पूरे पानी गंदा कर देते हैं, यही सीन है और कोई नहीं सीन। सही होगा। थैंक यू सो मच सर।